نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر 10th کلاس، آج ہمارا ٹاپک ہے سورہ الاحزاب، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 28 سے 31۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ سنیں گے، تلاوت اور ترجمہ، پھر اس کے مختصر سوالات بیان کیے جائیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے ہی کلاس میں سورہ احزاب کے پہلے 4 رکوع کروا دیے گئے ہیں، سورہ ممتحنہ کا پہلا رکوع بھی کروا دیا گیا ہے۔ آپ لوگ جسٹ اس کو ریوائز کریں گے، اس کو ترجمے کو بہت ہی اچھے طریقے سے یاد کریں گے، اور اس سے ریلیونٹ کویسچنز جتنے بھی ہیں ان کو اپنی کاپی میں لکھیں گے اور ان کو یاد بھی کریں گے۔ بہت زیادہ کویسچن بچوں آپ کو نہیں دیے جا رہے، جسٹ 5 سے 6 کویسچنز ہیں جو آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو لکھیں بھی اور یاد بھی کریں۔ ڈیلی اگر آپ 3 آیات، 2 آیات بھی یاد کرتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں، تو آپ کو کبھی بھی یہ بھولے گی نہیں سورہ احزاب۔ اور اب ہم اپنے سبق کا شروع کرتے ہیں سبق کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ اس کا ترجمہ اور اس کی ریسیٹیشن سنیں۔ أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے تو یقین مانو کہ تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر رکھ چھوڑے ہیں۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلك علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی سہل سی بات ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک کام کرے گی، ہم اسے اجر بھی دوہرا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔ جی بچوں، تو آپ لوگوں نے اس میں پڑھا کہ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم زندگانی یعنی زندگی، دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہو تو کیا ہے کہ آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر فارغ کر دوں، رخصت کر دوں۔ دین اسلام کی اشاعت و ترویج میں تعاون کرنا ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری اور دینی فریضہ تھا، لیکن بحیثیت انسان دنیاوی مال و دولت اور زیب و زبائش جو ہے اس کی طرف جب ان کا میلان ہوا، یعنی ان کا جب رجحان ادھر کو ہوا، تو ارشاد ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کا جب ادھر بچوں دھیان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے نبی، اگر آپ کے ازواج دنیا کا مال اور زینت کا ارادہ رکھتی ہیں تو آئیں، یعنی ان کو کچھ دے دلا کے جو ہے وہ آپ کچھ دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دیجئے، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہیں تو اللہ نے ان جیسی نیک عورتوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ امہات المومنین یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں،
انہوں نے دنیاوی مال و دولت اور زینت کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی اختیار فرمایا. یعنی ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہی فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ نیکسٹ اگر آپ دیکھیں، اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر ہے تو یقین مانو تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ ہاں بہت زبردست اجر چھوڑے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر بھی ڈبل قرار دے دیے. اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی، یعنی کوئی کھلی بے حیائی کرے گی، اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. تو بچوں، اے نبی کی بیویوں، تم میں سے کوئی ناشائستہ الفاظ کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی جسارت کرے گی تو اسے دگنی سزا دی جائے گی. تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے مکمل فرمانبرداری اختیار کرے گی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسے دوہرا اجر دیں گے. یعنی ازواج مطہرات تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہ کرو تاکہ ان کے دل میں کوئی بیماری نہ آئے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اگر وہ بے حیائی کرتی ہیں یا کوئی گناہ کا کام کرتی ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھاتی ہیں یا کوئی ایسے الفاظ کہتی ہیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آزاری ہو، تو اگر ان کا اجر 2 گنا ہے تو بچوں ان کا عذاب بھی 2 گنا کر دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی سہل سی بات ہے، آسان بات ہے. اس کے بعد دیکھیں لاسٹ آیت ہے، آیت نمبر 31. اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گی، اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا کہ فرمانبرداری کریں گی تو نیک کام کرے گی تو ہم اسے اجر بھی دوہرا دیں گے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر بھی دوہرا ہے، اور اس کے لیے ہم نے بہترین روزی تیار کر رکھی ہے. آخرت میں روزی ہے. دنیا میں بے شک انہوں نے فاقہ کاٹا، بے شک انہوں نے تنگی کاٹی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا، لیکن ان کے ہاں بہترین روزی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے. ہوپ فلی آپ لوگوں کو اس کے ترجمے کی اور تشریح کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی.